سلیکشن میں نے یوں کیا کہ محرم اپنے اختتام پر ہے، 8 دن کے بعد رخصت ہو جائیں گے، لیکن رخصت تو ہوتے نہیں، لیکن جو چلی آ رہی ہے یہ مجالس یہ اس طریقے سے نہیں ہوگی جیسی ہوتی آ رہی ہے۔ تو اس مجلس میں جو میں بیان کر رہا ہوں اپنے ذہن میں آپ قید کر لیں، اس لیے کہ اگر یہ پوری سمجھیے مجالس کا کنکلوژن ہے کہ ہر مجلس کی کامیابی، ہر عمل کی کامیابی ہے طہارت، اور طہارت صرف ظاہری نہیں ہوگی، اندرونی بھی ہوگی، تب آپ کا ہر عمل کامیاب ہوگا۔ تو جان محترم پروردگار دنیا کو، انسانوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے بتا دیا کہ پہلے اپنے آپ کو طاہر کر دو تب تم کامیاب ہوگی، اور اگر طاہر نہ کر سکے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ تو جان محترم پھر بات کو آگے بڑھائے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ وہ جس نے اپنے نفس کو سنبھال لیا، اس نفس کی پروردگار قسم کھاتا ہے۔ اور عزیزان محترم بچپنے کی بات ہو رہی تھی تو پروردگار نے بچپنے کو اس لیے پسند کیا کیونکہ جو بچپنا ہوتا ہے وہ گناہ سے بھی پاک ہوتا ہے، برائی سے بھی پاک ہوتا ہے۔ اس لیے کہ پروردگار نے جب بچے کو اس دنیا میں بھیجا تھا تو اس کا نفس بالکل پاک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار ان آیات کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جب تم میری بارگاہ میں آؤ تو ٹھیک اسی طرح سے آنا جیسے میں نے نفس تمہارے حوالے کیا تھا، جیسے میں نے نفس تمہارے بچپن کی حالت میں تمہیں دیا تھا۔ اس وقت تم برائی سے پاک تھے، جھوٹ سے پاک تھے، چوری سے پاک تھے، غیبت سے پاک تھے، چغلخوری سے پاک تھے۔ اور عزیزان محترم ایک بات تو پیغمبر اسلام یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بچوں کی ایک عادت بہت پسند ہے، بچوں کی ایک عادت بہت پسند ہے۔ کہا کون سی؟ کہا بچے جب کھیلتے کھیلتے آپس میں جھگڑتے ہیں تو جھگڑنے کے کچھ دیر بعد پھر آپس میں مل جاتے ہیں اور پھر دوبارہ کھیلنے لگتے ہیں۔ تو عزیزان محترم سب اپنا گلہ شکوہ کچھ ہی دیر میں بھول جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ہم بزرگوں میں جب کسی بات پر غلط فہمی ہو کر بات بگڑ جاتی ہے تو ایک دوسرے سے بات کرنا تو دور کی بات ہے بلکہ نظر سے چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور اس کوشش میں رہتے ہیں کہ دیکھو جب ان کے یہاں کوئی پروگرام ہوگا، کوئی شادی ہوگی تو اس وقت تک شرکت نہیں کریں گے کہ جب تک ان کے ہر گھر کا ہر فرد ہمارے گھر پر آ کر ناک نہ رگڑ لے، تبھی ہم ان کے گھر میں شرکت کریں گے۔ حقیقت ہے یا نہیں ہے کہ جب تک ان کا ہر فرد آ کر ہماری دوڑی پر ناک نہ رگڑ لے تب تک ان کے گھر نہیں جائیں گے۔ تو شادی کی بات ہے، عزیزان محترم مجلسوں میں ایسا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں آپ آواز بلند۔ تو عزیزان محترم پروردگار نے جب نفس یہ ہمارے حوالے کیا تو بالکل پاک کا ہر گناہ سے، ہر عیب سے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ تو اسی طرح سے نفس لے کر آنا جیسے میں نے تمہارے حوالے کیا تھا۔ تو عزیزان محترم ہم نفس کو آلودہ کرتا کیا ہے؟ کا گناہ۔ اور عزیزان محترم تو پھر ثواب کے کام کرنے چاہیے، اس لیے کہ اچھا کام کرنے میں ثواب ہے، برا کام کرنے میں عذاب ہے۔ تو جب اچھا کام کرنے میں ثواب ہے تو پھر اچھے کاموں کا شوق ہونا چاہیے، اور گناہ کرنے میں عذاب ہے تو ہمیں دوزخ کا خوف ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ شوق اور خوف بڑی توجہ سے محترم اس مرحلے پر ہر کام کا دار و مدار دو ہی چیزوں پر منحصر ہے، دو ہی چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان دو الفاظ پر، شوق اور خوف۔ بہت ہی خاص الفاظ ہے شوق اور خوف، یعنی دنیا کے جتنے بھی عمل، جتنے بھی کام، چاہے وہ دنیاوی ہو یا مذہبی ہو، ان کے کام کرنے کی دو ہی وجہ ہوتی ہے، یا تو شوق یا پھر خوف۔ یا تو انسان شوق میں کام کرتا ہے یا پھر خوف سے کام کرتا ہے، اور جس مقام پر شوق اور خوف آ کر مل جائے
اسے کہا جاتا ہے تقویٰ. یعنی شوق بھی ہو جائے کسی کام کا، میں آگے بھی ڈیفائن کروں گا اس بات کو، اور خوف بھی ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے تقویٰ. اور کسی کام کے لیے کسی مرحلے پر اگر شوق بھی چلا جائے اور خوف بھی چلا جائے وہ کہلاتا ہے فجور. تو عزیزان محترم، شوق اور خوف کو پھر میں اور آگے بتا رہا ہوں. مثال کے طور پر آپ کے گھروں میں، ہماری سوسائٹی میں دو طرح کے بچے ہوتے ہیں جو اسکول جب جاتے ہیں، مدرسے میں دو ہی جگہ جاتے ہیں، تو اسکول یا مدرسے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے اسکول جاتے ہوئے سبھاگو روتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا اسکول. روز ان کی یہی عادت ہوتی ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ انہیں اسکول جانے کا شوق نہیں. تو پھر آپ کرتے کیا ہے؟ کیا اسے اسکول نہیں بھیجتے؟ کہا نہیں بھیجتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا ڈرا کر، استاد کا خوف دکھا کر، اپنے آپ سے دھمکا کے، ڈرا کر. یعنی پھر اسے آپ خوف اس پر طاری کرتے ہیں کہ اسکول جائے، تو پھر وہ خوف سے اسکول چلا جاتا ہے. یہ پہلی کیٹیگری کے بچے ہیں. پھر آتی ہے دوسری طرح کے بچے، دوسری کیٹیگری کے، کہ جنہیں اسکول جانے کا شوق ہوتا ہے. وہ صبح ہی صبح نہا کر تیار ہو جاتے ہیں کہ مجھے اسکول جانا ہے، مجھے مدرسے جانا ہے مولانا کے پاس. تو کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اسکول جانے کا، پڑھائی کو لے کر ایک شوق ہے، وہ چلے جاتے ہیں. اب دو کیٹیگری اور ہے، تیسری، کہ جنہیں اسکول جانے کا شوق بھی ہے اور خوف بھی ہے. خوف کیسا؟ ڈنڈے کا خوف نہیں. کہا کہ اگر کم نمبر آ جائے تو استاد کیا کہیں گے، اگر کم نمبر آ گئے تو ماں باپ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے. تو جن بچوں میں شوق اور خوف دونوں آ کر مل جائے تو بس عزیزان محترم یہی بچے اتہاس قائم کرتے ہیں، یہی تاریخ لکھتے ہیں، یہی ہسٹری لکھتے ہیں کہ انہیں پڑھائی کا بھی شوق ہے اور کم نمبر آنے کا خوف بھی ہے، کہیں ہم ناکام نہ ہو جائے، اس لیے خوف بھی ان کے دلوں میں ہے. تو جہاں یہاں آ کر شوق بھی مل جائے اور خوف بھی مل جائے، بس یہی دنیا میں مثال قائم کرتے ہیں. اب آ جائیے چوتھی کیٹیگری کے بچے، ان میں نہ تو شوق ہے اور نہ خوف ہے. ہمیں تو اتنا کر کتاب کی چیز سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں تو شوق ہی نہیں کتاب پڑھنے کا، اور چاہے جتنا ڈنڈا بجا لو ہمیں کوئی خوف بھی نہیں ہے. ہم پڑھیں گے ہی نہیں، بھیجو گے تو چلے جائیں گے، اسکول کے پیچھے وقت بتا کے آ جائیں گے. عزیزان محترم، یہ چوتھی کیٹیگری کے بچے ہوتے ہیں کہ جنہیں نہ تو شوق ہے پڑھائی کا اور نہ ہی کسی کا خوف ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ عزیزان محترم، اگر اس طرح کے بچے ہو جائے یا جن لوگوں میں اس طرح کی بات آ جائے تو بس ان کا اللہ حافظ، کہ پھر کچھ نہیں کر سکتے، کہ پھر سماج کو خراب کرتے ہیں اور کچھ نہیں کریں گے. کیونکہ انہیں نہ تو شوق ہے اور نہ خوف ہے. اور یہ صرف پڑھائی میں ہی نہیں بلکہ اگر کوئی کام بھی سیکھتا ہے اس میں بھی لاگو ہوتی ہے. ہر چیز میں یہ چیز لاگو ہوتی ہے، شوق یا خوف. اس لیے کہ عزیزان محترم آج کا زمانہ تو وہ ہے کہ پڑھائی اتنی ضروری ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا نہ ہو تو وہ مزدوری بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ مزدوری کے طریقے بدل گئے. اب مزدوری صرف گھربا چلانا یا پھاوڑا چلانا نہیں رہ گیا بلکہ مشینیں آ گئی، چاہے وہ جیسی بھی ہو یا دوسری طرح کی مشینیں. انہیں چلانے کے لیے ہر بچے پہ یا ہر انسان پر تھوڑی پڑھائی آنا ضروری ہے. چھوٹی سا کام ہوتا ہے موبائل دیکھنا، سب سے آسان کام دنیا میں کیا ہے؟ دیکھنا. پہلے ٹیلی ویژن دیکھا جاتا تھا، موبائل دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اسے کچھ دیر بھی دیکھیں گے، اگر آپ پڑھے لکھے نہ ہو تو اسے آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے. اس لیے کہ اس پہ دکھایا کم جاتا ہے، لکھا ہوا زیادہ آتا ہے. تو اگر لکھا ہوا پڑھ ہی نہیں پائیں گے تو سمجھے بھی کیا؟ صلوات پڑھ دیں آپ آواز سے. ارشاد ہوا کہ ہم نے جتنے بھی جوڑے ہیں، جتنے بھی کپل ہیں، انہیں ہم نے 3 چیزوں سے بنایا. جس سے ہم نے جسم دیا، روح دی، نفس دیا. یعنی ہمارا جو مجسمہ ہے ہمارے وجود کا، یہ 3 چیزوں سے بنا ہے. ایک جسم سے، روح سے اور نفس سے. جسم دیا ہے تو پھر
فطرت آئے گی، انہیں تینوں سے ہماری عادت بنتی ہے۔ روح دی ہے تو عقل آئے گی، نفس دیا ہے تو خواہش آئے گی۔ بس آخری مرحلے پر یہ گفتگو کے مسائل کہ تین چیزوں سے ہمارا وجود بنا ہے، جسم، روح اور نفس۔ انہیں تینوں سے ہماری عادت بنتی ہے۔ کبھی جسم روح پر قابض ہو جاتا ہے، کبھی روح جسم پر قابض ہو جاتی ہے، کبھی نفس جسم پہ بھی قابض ہو جاتا ہے اور روح پر بھی قابض ہو جاتا ہے۔ جسم سے آئے گی فطرت، روح سے آئے گی عقل اور نفس سے آئے گی خواہش۔ یعنی کبھی عقل نفس پر بھی بھاری پڑ جاتی ہے، جسم پر بھی بھاری ہو جاتی ہے، کبھی خواہش عقل کو بھی دبا دیتی ہے اور فطرت کو بھی دبا دیتی ہے۔ اس لیے غزال محترم بھوک لگی، ہمیں بھوک لگنا ہماری فطرت ہے، کیونکہ جسم کو بھوک ہے، بھوک لگی ہے تو ہمیں کھانا چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو ہماری فطرت کیا ہے؟ بھوک لگی، کھانا چاہیے۔ اب کھانا ذائقے دار ہو، یہ ہماری خواہش ہے۔ کھانا ذائقے دار اور بڑی توجہ سے آنے محترم، کھانا ذائقے دار ہونا چاہیے، کیا ہے ہماری خواہش۔ اور کھانے کی حقیقت کا پتہ لگانا کہ کہیں کھانے میں زہر تو نہیں ملا، کہیں کھانا کسی کی حرام کی کمائی کا تو نہیں ہے، یہ پتہ لگانا عقل کا کام ہے۔ یعنی کھانا ایک ہے، کام تین چیزیں کر رہی ہے۔ جسم صرف کھانا مانگ رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، زہر ملا ہے یا کچھ ملا ہے، اسے تو صرف کھانا چاہیے تاکہ جسم کی بدن کی ضرورت پوری ہو سکے۔ لیکن کھانا ذائقے دار ہو، یہ خواہش کہہ رہی ہے کہ کھانا ذائقے دار ہونا چاہیے، لیکن کھانا حقیقت میں حلال کا ہو، یہ عقل کہے گی۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مریض نہ کھا سکتا ہے، نہ ذائقے دار کھا سکتا ہے، تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ اسے گلوکوز لگا دیتے ہیں اور اس کے کھانے کی ضرورت گلوکوز پوری کرتا ہے۔ یعنی نہ اسے ذائقے کا پتہ، نہ زبان سے کھا رہا ہے، صرف نسوں کے ذریعے بدن کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے گلوکوز کے ذریعے، یا اس کھانے کے ذریعے جو لکوڈ کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ تو جب ڈائریکٹ دیا جا رہا ہے تو سمجھ میں آ گیا کہ بدن کی ضرورت صرف خوراک ہے، چاہے اسے منہ سے دے دو یا نسوں سے دے دو۔ لیکن کھانا ذائقے دار ہے، زبان کرتی ہے، یہ خواہش پیدا کرتی ہے کہ ذائقے دار ہو، اور کھانے کی حقیقت کو جاننا یہ نفس کا کام ہے۔ اب مثال ایک اور دے دوں، کسی صاحب نے دعوت کی اور صاحب کے سماج کے بڑے اچھے گنے جانے والے لوگوں میں بڑے مالدار تھے اور کاروبار بھی سود کا تھا، سود خور تھے، اس لیے کہ پیسہ تھا، سود پہ پیسہ دیتے تھے۔ ان سود خور حضرت کی گھر سے دعوت نامہ آیا کہ آپ کی شام کو دعوت ہے۔ جب دعوت آئی تو کچھ دیر کے لیے عقل نے سوچا کہ ان کا سود کا کاروبار ہے، جانا چاہیے نہیں، کیونکہ کھانا حرام کا ہوگا۔ لیکن پھر خواہش نے بھڑکایا، عقل پر بھاری پڑی۔ کیسے؟ کہا کہ بڑے بڑے لوگ تو جاتے ہیں ان کے دسترخوان پر، سماج کے بڑے بڑے سوسائٹی کے لوگ ان کے دسترخوان سے بریانی کھاتے ہیں، نان قورمہ کھاتے ہیں، اگر ہم کھالیں گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ خواہش ہوئی بریانی کی، خواہش پیدا ہوئی کہ کیا کہیں گے بڑے لوگ ہیں کہ ہمارے دعوت پہ نہیں آئے۔ اب یہاں پر نفس نے عقل کو بھی دبا دیا اور بدن کو تو چاہیے تھا کھانا، کھانے کا ٹائم بھی آ رہا تھا، اسے تو کیسے بھی کھلا دو، چاہے گھر میں بنا دو، چاہے ان کے ہاں بنے جاؤ۔ آگے پہنچ گئے، کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد اب گھر واپس آئے، گھر واپس آنے کے بعد بستر پر لیٹے۔ اب بستر پر لیٹنے کے بعد خیال آیا کہ یار برا کر دیا، کہا کہ ذائقہ تو صرف 15-20 منٹ کا تھا، 15-20 منٹ میں پیٹ بھی بھر گیا اور کھانا حرام کا کھا لیا۔ اب نفس نے ملامت شروع کی، عقل نے سمجھایا تو نفس نے ملامت شروع کی کہ تم نے یہ کیا کر دیا،
یعنی پروردگار نے یہ نہیں کہ تمہیں نا امیدی میں چھوڑ دیا، کیونکہ نا امیدی تو کفر ہے۔ پروردگار نے پھر تمہیں امید کی کرن دکھائی، امید کی شمع دکھائی۔ دیکھو اگر گناہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، سچے دل سے توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو یہ ہے زندہ محترم انسان کی حقیقت۔ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سے پہلے طاہر ہونا پڑے گا، پاک ہونا پڑے گا۔ طہارت پہلی منزل ہے، اور اگر طاہر نہیں ہو سکے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی دو چار والی بات ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم اس بات کو کاٹ ہی نہیں سکتا، کوئی کتاب نہیں کاٹ سکتا۔ رضوان محترم، یہ فقط وہ چیز مانی جاتی ہے کہ جو سب میں موجود ہو، اس لیے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، اسلام ہو، بدھزم ہو، سارے مذہب یہی دعوت دیتے ہیں کہ پاک ہو جاؤ، نفس سے پاک ہو جاؤ، اور جو سب جگہ بات کامن ہو جاتی ہے وہ بات سچ ہو جاتی ہے، وہ بات حقیقت ہو جاتی ہے۔ یہ کامیابی کی پہلی منزل ہے کہ تم طاہر ہو جاؤ۔ اور نوجوان جو طبقہ ہے وہ دنیاوی بھی اپنے آپ کے بارے میں سوچے، اس لیے کہ اگر اپنے کریئر میں ترقی کرنی ہے، اپنے کام میں ترقی کرنی ہے تو اپنی ایک منزل بنائے، اپنا ایک مقصد سوچے، اپنا ایک ٹارگیٹ بنائے کہ مجھے فلاں جگہ پہنچنا ہے، اور فلاں جگہ پہنچنے کے لیے مجھے کیا کیا ضرورت ہے، کیا کیا میری ریکوائرمنٹ ہے، ان ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا چلا جائے اور پورا کرتا چلا جائے، اور جب پورا کرتا چلا جائے گا تو اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے کہ کبھی کبھی بچوں میں ایک بات ہوتی ہے کہ یار یہ تو ہم سے نہیں ہوگا، اور بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگ ہمارے بچوں کو اکثر ڈانٹتے ہیں کہ تم کو ہے ہی نکما، تم سے تو ہوگا ہی کچھ نہیں۔ یہ بڑی غلط بات ہے، اس لیے کہ بچے کے ذہن میں جب یہ بیٹھ جاتا ہے کہ مجھ سے تو کچھ ہوگا ہی نہیں، تو کچھ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اس لیے کہ جب نکلنا بتا دیا گھر والوں نے، نکلنا ہی ہوگا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے کام کے لیے ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک مثال دیتا ہوں، بہت ہی کام کی مثال یاد آ گئی۔ ہاتھی کے بچے کو جب کسی نے پالا تھا تو پالنے کے بعد اسے زنجیر سے باندھا۔ اب دیکھیں ذہن محترم کہ ہر انسان میں ہر دن ترقی ہوتی ہے، یہاں اس مثال سے سمجھ میں آئے گا، ہر دن ترقی اس کے وجود میں پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ ایک شروعاتی غلطی کو یا شروعاتی ناکامیابی کو سمجھ لیتا ہے کہ یہی شاید میرا مقدر ہے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو ہاتھی کے بچے کو ایک شخص نے پالا، پالنے کے بعد اسے زنجیر سے باندھا۔ زنجیر کہاں باندھی ہوگی ہاتھی کے بچے کے؟ پیر میں باندھی ہوگی، گلا تو اس کا ماشاءاللہ بہت بڑا ہے ہی نہیں، تو پاؤں میں زنجیر باندھ دی اور کھوٹے سے باندھ دیا۔ اب ہاتھی کے بچے نے بچپن میں کوشش کی اس زنجیر کو توڑنے کی، توڑ نہیں پایا، کیونکہ اس وقت زنجیر مضبوط تھی، ہاتھی کے بچے کی طاقت کم تھی۔ لیکن دھیرے دھیرے یہ ہاتھی کا بچہ بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد طاقت آ گئی، پورا بڑا ہو گیا، لیکن اس کے بعد کبھی اس نے زنجیر کو توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ بچپن میں اس کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ میں نے بچپن میں زنجیر کو توڑنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں توڑ پایا۔ لیکن اگر وہ اس سوچ کو دماغ سے نکال کر بڑا ہو کر زنجیر پہ جھٹکا مارتا تو زنجیر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، کیونکہ جب ہاتھی جوان ہو جاتا ہے تو گھر ڈھہ جاتا ہے، پیڑ کے پیڑ اکھاڑ دیتا ہے، تو کیا وہ زنجیر کو نہیں توڑ سکتا تھا؟ کہا توڑ سکتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں نے بچپن میں کوشش کی تھی۔ ٹھیک اسی طرح جوان اپنے آپ کو سمجھے کہ اگر بچپن میں آپ نے کوئی کوشش کی اور آپ نہیں کر پائے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر کر نہیں پائیں گے۔ اس لیے آپ کا وجود ہر دن ترقی کرتا ہے، آپ کے وجود میں ہر دن توانائی آتی ہے، ہر دن آپ سیکھتے ہیں، ہر دن آپ طاقتور بنتے جاتے ہیں۔ تو جو بچپن میں نہ کر پائے وہ آپ جوانی میں کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ بس جانے محترم، یہی اس اختتامی مجلس میں میرا میسج ہے کہ اپنا ایک ٹارگیٹ بنا لیں۔ بزرگ حضرات اپنا ٹارگیٹ، جن کا کریئر پورا ہو چکا ہے، دنیا کی چیزوں سے فارغ ہو چکے ہیں،
وہ اپنا ایک ہدف بنا لے کہ ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے کہ جہاں تک پروردگار ہمیں پہنچانا چاہتا ہے. اور پہلی سیڑھی ہے طہارت. طہارت جسم کی بھی ہے، جسم کے ساتھ ساتھ نفس کی بھی. اگر کسی کے خلاف آپ کے دل میں حسد پیدا ہوتی ہے، جلن پیدا ہوتی ہے، تو معصوم نے بتایا ہے تو اس کے لیے دعا کرو، آپ کے دل سے اس کی حسد ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ کسی کی کامیابی کو دیکھ کر جلن پیدا ہوتی ہے، ہیومن نیچر ہے، سب میں آتا ہے. اس سے تو مولوی بھی نہیں بچے، ذاکرین بھی نہیں بچے. فیس بک آپ کے سامنے موجود ہے، ایک ڈالتا ہے میں لندن میں ہوں، میں ہوائی جہاز میں ہوں، دوسرا ادھر سے ڈالتا ہے کہ میں فلاں جگہ ہوں. تو زن محترم حسد جلن سے تو کوئی بات ہے بھی نہیں. لیکن اس کا علاج ہے. کیا علاج ہے؟ پہلے اگر کوئی کامیابی پر پہنچ گیا، اس سے آٹومیٹکلی ایک پیدا ہوتی ہے دل میں خلش. تو آپ یہ سوچیں کہ اس کا ابتدائی مرحلہ دیکھیں، کیسے پریشانی میں اس نے زندگی گزاری، یہ کیسا غریب تھا ایک وقت، اور اب آ کر اللہ نے سے نوازا ہے. تو حسد جلن کر کے کیا اس بیچارے کا سوچیں؟ کیا پتا اس نے کیسے کیسے مراحل سے گزر کر کامیابی حاصل کی، اور لوگ اسے دیکھ کر حسد جلن پیدا کرنے لگتے ہیں. اور حسد جلن سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا، صرف اپنا ہی ہوتا ہے. اس لیے آگ جہاں جلتی ہے اسی کو جلاتی ہے، اور کسی دوسرے کو نہیں جلاتی ہے. فضائل محترم اپنے نفس کو پاک کر لیں اور کامیاب ہو جائیں. بس ایسا لو، آج آپ پیغمبر اسلام کی شہادت اور امام حسن کی شہادت منانے کے لیے اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں. عزاداروں، شہادت کسی کی بھی ہو، لیکن مصیبت زینب پہ آئی. اس لیے کہ ایک مرتبہ بچپن کی حالت ہے، زینب نے خواب دیکھا. خواب کی تعبیر رسول سے پوچھی، کہا نانا میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا نانا میں نے دیکھا ہے کہ جیسے میں ایک صحرا میں ہوں، ایک جنگل میں، اور ایک تیز آندھی چل رہی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے. تو میں نے ایک درخت کا سہارا لیا، لیکن کچھ دیر کے بعد ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور اس درخت کو اڑا کر لے گیا. تو کہتی ہے کہ پھر میں نے ایک دوسرے درخت کا سہارا لیا. جب دوسرے درخت کے سائے میں کھڑی ہوئی، پھر ایک اور ہوا کا جھونکا آیا اور پھر وہ درخت اکھڑ گیا. کہا پھر میں نے دیکھا کہ درخت اور کھڑا ہے. میں تیسرے درخت کے پاس پہنچی، پھر ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور وہ درخت بھی اکھڑ گیا. اب میں کچھ اور آگے بڑھی تو کوئی درخت نہیں تھا، لیکن ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا کہ جس نے میرے سر کی چادر کو اڑا دیا. بس اتنا سننے کے بعد رسول رونے لگے. زینب نے پوچھا نانا کیا ہوا؟ کہا زینب تیرے 3 سہارے ہیں، تیرے بابا علی، تیرے بھیا حسن، تیرے بھیا حسین. ایک وقت وہ آئے گا کہ جب تیرے 3 سہارے چھین جائیں گے اور تم ایک میدان میں تنہا رہ جائے گی، اور وہاں بھی تیری چادر چھین لی جائے گی. آزادارو، جب رسول کی رحلت ہوئی تو زینب کی عمر 4 سال تھی. آزادارو، بس اس کے بعد رسول کی رحلت کے بعد، رسول کی شہادت کے بعد فاطمہ کی شہادت ہوئی. آزادارو، رسول کی شہادت کم مصیبت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ رسول کی وفات نہیں شہادت ہوئی. اس لیے کہ ہمارا کوئی بھی معصوم اپنی موت نہیں مرا، شہادت جام شہادت کیا ہے. رسول کو شہادت ہوئی، زہر سے شہادت ہوئی. آزادارو، وہی شہادت زہر سے حسن کی بھی ہے، وہی رسول کی بھی ہے. آزادارو، مصائب کی بات ہے، اس لیے کہ جس رسول نے عرب کے جانوروں کو انسان بنایا، اس رسول کے جنازے میں آزادارو سنو گے کتنے لوگ تھے؟ 11 لوگ رسول کے جنازے میں تھے، صرف 11 شخص. اور یہ ہماری کتابیں نہیں کہتی، یہ اہل سنت کی کتابیں کہتی ہیں کہ مصطفیٰ کے جنازے میں صرف 11 لوگ تھے. جب علی نے رسول کو غسل و کفن دے کر دفنا دیا، پھر لوگ جمع ہو کر آئے اور علی پر اعتراض کیا کہ یا علی، آپ نے بتایا ہی نہیں، رسول
ایک مرتبہ علی نے جلال کے عالم میں کہا کہ نہ تو میں تمہارا محتاج ہوں نہ کسی کا پابند ہوں، میں اہل بیت کا فرد ہوں، جو مجھے ضروری تھا، جو مجھ پر فرض تھا میں نے وہ کیا، لیکن یہ بتاؤ کہ جب میں رسول کو غسل و کفن دے رہا تھا، دفنا رہا تھا، تم کہاں تھے؟ بس اتنا سننے کے بعد یہ صحابہ منہ لٹکا کر وہاں سے جانے لگے، اس لیے کہ لوگوں کو بڑا اعتراض تھا کہ اہل بیت نے کبھی ہمیں نہیں بلایا، اب سنتے جائیے کیوں نہیں بلایا۔ اب 95 دن گزرے یا 75 دن گزرے، فاطمہ کی شہادت ہوئی۔ فاطمہ کی شہادت جب ہوئی تو فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا۔ حضرت اہل سنت حضرات کی کتابیں کیا کہتی ہے کہ صرف 6 شخص تھے، فاطمہ کے جنازے میں صرف 6 لوگ تھے۔ اب لوگ پھر جمع ہو کر آئے کہ یا علی آپ نے خبر ہی نہیں دی، رات کی تاریکی میں آپ نے فاطمہ کو دفنا دیا، تو اے عزادارو کیوں نہیں؟ علی نے خبر دی۔ اب اور آگے بڑھیے، اب علی کی شہادت ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علی کی شہادت میں، علی کی جب شہادت ہوئی جنازے میں صرف 2 شخص تھے، حسن و حسین۔ اگلا حصہ خود بخود اٹھ کر چلا، پچھلا حصہ حسنین نے اٹھایا۔ اب امت کو بڑا اعتراض تھا کہ اہل بیت نے ہمیں نہیں بلایا، نہ رسول کے جنازے میں بلایا، نہ فاطمہ کے جنازے میں بلایا، نہ علی کے جنازے میں بلایا۔ ہاں زادارو ایک جنازہ اٹھا کہ جو امت کی موجودگی میں اٹھا، کس کا جنازہ تھا؟ وہ حسن کا جنازہ تھا۔ جب حسن کا جنازہ امت کی موجودگی میں اٹھا تو زادارو امت نے کیا صلہ دیا؟ امت نے تیروں سے حسن کے جنازے کا استقبال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت نے کسی فرد کے جنازے میں انہیں دعوت نہیں دی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں زادارو حسن کا جنازہ اٹھایا، امت کو بلایا، امت آئی، کیا صلہ دیا؟ تیروں سے استقبال کیا۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ اہل بیت نے ہمیں نہیں بلایا۔ حسین کا جنازہ اٹھا تو کیسے استقبال کیا؟ کہا گھوڑے دوڑا دیے، نہ غسل دیا نہ کفن دیا۔ آزادارو آپ نے کیا کبھی کہیں دیکھا ہے دنیا میں کہ کسی غریب سے غریب کا جنازہ بھی گھر سے اٹھ کر گیا ہو اور قبرستان سے بنا دفن ہو کر واپس آیا ہو؟ آزادارو اور تاریخ میں حسن کا جنازہ ہے جو گھر سے اٹھا، اٹھ کر قبرستان گیا، لیکن دفن ہو کر نہیں آیا، بلکہ ایسے ہی واپس آیا، اور ایسے بھی نہیں آیا جو سفید کفن میں جنازہ گیا تھا وہ خون میں لال ہو کر آیا۔ جب حسن کی شہادت ہوئی، کیسے ہوئی؟ حسن کی بیوی نافرمان اشعث کی بیوی جوہا، جسے معاویہ نے بہکا لیا تھا اور لالچ دیا تھا کہ تو حسن کو زہر دے دے اور میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا کر اس سے تیری شادی کر دوں گا۔ اس ملونہ نے اس پانی میں زہر ملا دیا کہ جو حسن کے قریب رکھا تھا۔ اب رات ہوئی، حسن نے اس پانی کو پی لیا۔ حسن کا پانی کا پینا تھا، حسن کے جگر کے ٹکڑے ہونے لگے۔ ایک مرتبہ جب جگر کے ٹکڑے ہونے لگے، حضرت حسن نے اس ملونہ کو دیکھ کر کہا کہ جودہ کہ تو نے میرے پانی میں کیا ملا دیا؟ لیکن حسن نے کہا کہ جودہ اگر تو نے جس لعنت کے لیے عمل انجام دیا ہے تو وہ عمل تیرا مقصد کبھی پورا نہیں ہوگا، اس لیے کہ معصوم کا قتل کبھی رائے گا نہ جائے گا۔ اس لیے تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ ملونہ جودہ بنت اشعث کی بیٹی جودہ پاگل ہو گئی، اور پاگل ہونے کے بعد واصل جہنم ہوئی، نہ یزید سے شادی ہوئی، نہ معاویہ کا انعام ملا۔ آزادارو اس لیے کہ معصوم کا قتل کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ آزادارو حسن شہید ہو گئے، حسن شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ حسین آئے، حسین نے غسل دینا شروع کیا۔ بس مجلس کو سمیٹ رہا ہوں، غسل دیتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا حسن بڑا ہی خوش نصیب ہو کہ بھائی غسل دینے کے لیے موجود ہے، کفن دینے کے لیے موجود ہے، مگر سلام ہو ہمارا حسین پر کہ جسے نہ کوئی غسل دینے والا نہ کفن دینے والا۔ اس لیے غسل کفن دیتا کون؟ ایک بیٹا ہے کہ جس کے پاؤں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی۔ حسین نے حسن کے جنازے کو
تیار کیا، حسن کو کفن دیا. ایک مرتبہ جنازہ لے کر چلے. کہاں لے کر چلے؟ کہاں روضہ رسول کی جانب. ادھر سے حسن کا جنازہ اٹھا، حسن کا جنازہ اٹھا، روضہ رسول کی طرف چلے. ادھر ظالموں نے، امت نے تین برسانہ شروع کیا، آواز بلند کی کہ ہم حسن کے جنازے کو رسول کے برابر میں دفن نہیں ہونے دیں گے. آزادارو، ایک مرتبہ عباس نے دیکھا کہ ظالموں کے تیر چل رہے ہیں. حسن کا جنازے کو ایک مرتبہ عباس نے وہیں رکھا. دوڑے دوڑے گھر آئے. گھر آنے کے بعد تلوار اٹھائی. زینب نے ایک مرتبہ عباس کو روکا. کہا بھیا عباس کیا ہوا؟ میں نے تو حسن کے جنازے کے ساتھ تمہیں بھیجا تھا. ایک مرتبہ عباس کہتا ہے شہزادی آج مت روکنا، اس لیے کہ میری زندگی میں حسن کے جنازے پر تیر برسے اور میں خاموش رہوں. آزادارو، عباس تلوار لے کر ایک مرتبہ جنازے حسن کے قریب آئے. چاہتے ہیں جنگ کرے. جنگ کے لیے للکارا. تلوار سے ظالموں کے تیروں کو کاٹ رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ عباس جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہے. حسین نے عباس کے بازو کو پکڑا اور وہی جملہ کہا کہ عباس یہ کربلا نہیں ہے، یہ روضہ رسول ہے، یہ مدینے کی زمین ہے. یہ مدینے کی زمین آلودہ کرنا نہیں چاہتا. میں کہوں گا مسلمانوں، یہ ہے نواسا کہ جو عمل مدینے کی زمین روضہ رسول کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا. اور وہ صحابی ہے، وہ امت والے ہیں جو تیر برسا رہے ہیں. بڑا ان کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے. آزادارو، ایک مرتبہ حسن نے کہا کہ بھیا عباس تلوار کو رکھ لو، یہ کربلا نہیں ہے. یہاں سے جنازے کو واپس لے کر چلو. میں بھیا حسن کے جنازے کو اماں فاطمہ کے پہلو میں دفن کر دوں گا. یہاں سے جنازے کو واپس لیا. اب جنازے کو واپس لینے کے بعد گھر کی طرف پہنچے. ایک مرتبہ گھر میں بحران برپا ہوا. زینب ام کلثوم کی آواز آئی، اے بھیا حسین، ہم نے تو بھیا حسن کے جنازے کو دفن کرنے کے لیے بھیجا تھا، سفید کفن میں بھیجا تھا، یہ لال کیسے ہوا؟ حسین کی آواز آئی، بہن زینب، ظالموں نے حسن کے جنازے پر تیر برسائے. یہ حسن کا خون ہے کہ جس سے کفن لال ہو گیا. بس ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے حسن کو غسل کفن دیا گیا. حسن کے جنازے کو پھر سے تیار کیا گیا. اب حسن کے جنازے کو پھر لے کر چلے. کہاں لے کر چلے؟ آزادارو، اب جنازے کا روضہ رسول نہیں ہے، اب جنازے کا فاطمہ کی قبر ہے. آزادارو، جنت البقیع کی طرف حسن کے جنازے کو لے کر چلے. فاطمہ کے پہلو میں ایک قبر بنائی گئی جس میں حسن کو دفنایا گیا. اور قبر سے رسول کے دو ہاتھ بلند ہوئے. آواز آئی، اے حسین، میرے حسن کو مجھے دے دو. انا للہ و انا الیہ